الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. قابل احترام دوستو، ابھی مبارک عشرہ ذی الحجہ کا گزرا. جب بڑائی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذہن میں، جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی ذہن میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ذہن میں کیسے آئے گی کہ میرا ہر کام کرنے سے پہلے مجھے یہ استحضار ہو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ابھی صبح سورج نہیں نکلا کہ فضاؤں میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے نے ابھی آنکھ کھولی ہے، چند ساعتیں ہوئی ہیں دنیا میں آئے ہوئے، اور اس کے کان میں صدا لگائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے قربانی کا عمل کیا، کروڑوں جانوروں کا خون بہا، عقل چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں تیاری پہلے سے کروا دی گئی. یعنی تاریخ جو ہے وہ تو ہے قربانی کی 10 ذی الحجہ، لیکن ہمیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے تیاری کروائی گئی کہ تمہیں اپنی عقل سے نہیں سوچنا، بلکہ تعریف کرو اللہ کی، بڑائی بیان کرو اللہ کی. تو ہر فرض نماز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بعض جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مسلسل ہر نماز کے ساتھ رٹ لگوائی گئی. میری نظر میں 2 اعمال ایسے ہیں، اگر وہ نکل گئے تو نکل گئے، پھر اس کی نہ کوئی قضا ہے سوائے افسوس کے. نمبر 1، کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے اور نماز جنازہ ہو گئی تو بس ختم ہو گئی نماز جنازہ. نمبر 2، ایام تشریق، یہ تکبیر تشریق، تکبیرات، یہ اگر فرض نماز کے بعد کوئی نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، جیسا کہ عام طور پہ بھول جاتے ہیں، تو بس پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ختم ہو گئی بس. اور جس کی قضا نہ ہو میرے دوستو، سمجھ جاؤ کہ اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے. آپ کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو علماء اور مفتیان حضرات فرمائیں گے کہ بس فرض کی قضا کر لو. ظہر کی رہ گئی، نیند آ گئی، سو گئے، اور عصر میں آنکھ کھلی، ظہر کا وقت جب چلا گیا
تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب صرف فرض پڑھو ظہر کی، یعنی سنت نہیں پڑھنی۔ تو میرے دوستوں، سنت ایسا عمل ہے جس کی قضا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ سنت نکل گئی تو نکل گئی، اس لیے ہر اس چیز کی قدر کریں جس کی قضا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر سوائے استغفار کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم جس طرح استغفار کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ کسی عمل نہ کرنے پر جو استغفار ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ زبانی استغفار تو ہو سکتا ہے، وہ دل کے کپکپاہٹ کے ساتھ استغفار نہیں نکلتا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی بڑائی جب ذہن میں ہوگی تو پھر ہر کام کرنا آسان ہوگا اللہ کے لیے۔ دو چیزیں ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی کی نظر میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو، لیکن عام فہم میں دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اولاد ہے، اولاد سے انسان محبت کرتا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں اولاد کو تلقین کی گئی ہے کہ والدین کا خیال رکھو، والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ کہیں پر والدین کو تلقین نہیں کی کہ تم اولاد کے سامنے اف یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، ایسے کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہماری فطرت سے واقف ہے۔ غیر ضروری بات اللہ نے کرنی مناسب نہیں سمجھی، یہ غیر ضروری بات ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کا خیال رکھیں گے 100%، اپنی بساط کے مطابق ہر طرح سے خیال رکھیں گے، لیکن اولاد جتنی بھی فرما بردار ہو، ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کر جاتی ہے، حکم ادوری ہو جاتی ہے۔ شادی ہو گئی، اب بیوی کی سنے ماں باپ کی سنے تو کہیں پلڑا جھک جاتا ہے بیوی کی طرف، اولاد کی سنے ماں باپ کی سنے تو کہیں پلڑا جھک جاتا ہے اولاد کی طرف۔ ایک اولاد سے محبت اور دوسری محبت ہے مال سے محبت۔ انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، اس مال کی وجہ سے سارے فتنے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا پیسہ لے کے کھا گیا تو فتنہ اور جھگڑا، سگے بھائیوں میں آپس میں رنجشیں ہیں۔ میں نے فلاں وقت میں تجھے 50,000 روپے دیے تھے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 10 دن میں دے دوں گا، آج 2 مہینے گزر گئے، وہ 50,000 روپے دو مجھے، اس کے لیے قطع تعلق تک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرماتے ہی، جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جو میں نے اسی مناسبت سے ایک قرآن حکیم کی آیت کا جز تلاوت کیا، بلکہ آیت تلاوت کی اور ایک حدیث شریف تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تلھکم کہتے ہیں سلو ہو جانے کو، لاغر کر دینے کو، روک دینے کو۔ دیکھو تمہیں روک نہ دے اللہ کے ذکر سے کون؟ مال اور اولاد، اولاد اور مال یہ دو چیزیں ہیں، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دیں، کہیں اس کا خیال رکھنا۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو اللہ کے لیے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کس میں سے خرچ کرو؟ تم اگر لے کے آئے ہو تو دبا کے رکھ لو اپنے پاس، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ ہم کہاں سے لے کے آئے تھے؟ محنت کی ہوگی کسی نے، اس کو اللہ نے مال دے دیا، تو محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں میرے دوستوں۔ ہو سکتا ہے میں نے 10% محنت کی ہو، مجھے زیادہ مال دے دیا ہو، کوئی 90% محنت کر رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو رہی ہو۔ تو جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، محنت قابلیت کے سبب کسی کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بھی مادی ضرورتیں ہیں، یعنی زمینی حقائق ہیں کہ محنت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں جی جو لکھا ہے نصیب میں وہ ہوگا۔ کیا پتہ نصیب میں یہ ہے کہ اتنی محنت کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا۔ بہرحال ہمیں تو یہ بتائیں گے محنت، لیکن اس پر تکیہ کرنا کہ میں نے تو اتنا پڑھا تھا جی، میری تو ڈگری بیکار گئی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے تو نوکری نہیں ملتی۔ دنیا میں جتنے امیر ترین لوگ ہیں ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں
تو کوئی ایسی ان میں قابلیت نہیں ہے کہ کوئی آرکیٹیکٹ انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی سائنسدان ہو جس نے بلب بنایا ہے ایڈیسن نے، وہ غریب گھرانے کا لڑکا، لیکن اس بلب کو جو ماڈیفیکیشن دے رہا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، وہ بزنس مین بن جائے۔ موبائل بنانے والا ہو سکتا ہے غریب ہو کوئی، لیکن جنہوں نے اس کو جدت دی، جنہوں نے نئے نئے ڈیزائن دیے، وہ امیر ہو گئے، وہ بزنس مین بن گئے۔ تو مان دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب جب دیا ہی اللہ نے ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر سے مراد یہ کہ میرے بندوں پر خرچ کرو۔ اور قرآن حکیم کا پہلا صفحہ آپ کھولیے سورہ فاتحہ کے بعد، پوری زندگی کا منشور ہے، کچھ نہ کرے آدمی، اس پہلے پیج کو لے لے، اس میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں شک نہ کرنا، جو چیزیں ہیں جب اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ پڑھو گے تو پھر آگے اللہ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو میرے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہ۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، ہم نام کے مسلمان ہیں، اسلام ہمارے اندر داخل نہیں ہوا۔ مردہ جسم پر سوئی گھونپ دیجیے آپ، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن زندہ جسم کو ذرا سی نوک لگے گی تو وہ فوراً کانپ جائے گا۔ ہماری روح مردہ ہے۔ اللہ اکبر کی صدا آئی، کتنے لوگ اپنے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں یا نماز کی طرف رخ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو روح مردہ ہے، اللہ کی صدا آئی اور جسم کو کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کس سے پہلے اللہ بڑی عجیب، یعنی عجیب تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے جوڑا ہے کہ اس سے پہلے خرچ کرو تو تمہاری موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی دانشور سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بھئی تمہارے پاس جو قیمتی چیز ہے وہ صدقہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی، افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ ہے کہ صحت مندی کی حالت میں پیسے دیے جائیں، مدد کی جائے صحت مند ہو کے، کیونکہ بیمار ہو کے تو سبھی صدقہ کرتے ہیں کہ تاکہ اس بیماری سے جان چھوڑے، تو صحت ہو اور صدقہ ہو۔ نمبر 2، حریص ہو، پیسے کی لالچ بھی ہو اور صدقہ کریں، پیسہ جمع کرنے کا شوق ہو اور صدقہ کریں۔ نمبر 3، خوف اور صدقہ کریں۔ خوف کیا؟ یہ پیسے میرے پاس ہیں، اگر یہی پیسے چلے جائیں گے تو کل بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اتنا تو صدقہ خیر ہم بھی تھوڑی سی اپنی عقل کے تیر چلاتے ہیں، اگر 10 لاکھ جمع ہے تو 10 لاکھ صدقہ کون کرتا ہے؟ اس میں سے بھی 2,000 3,000 روپے دیتے۔ مال بڑھنے کی خواہش ہو، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں 2 لاکھ روپے، اگر یہ کہیں انویسٹ کر دوں تو مجھے مہینے کے 5,000 روپے مل جائیں گے، یہ لالچ ہو۔ یہ چیزیں جب ہوں اور صدقہ کرے، وہ صدقہ مقبول صدقہ ہے، بڑے صدقوں میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہی صدقہ کرے، اگر کسی کے پاس 1,000 روپے ہیں تو وہ 100 روپے اتنا صدقہ جس دل میں چبھن پیدا ہو، اور ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اپنی جیب سے وہ سکے تلاش کرتے ہیں جو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت دے دیا، 10 روپے دے دیے، یہ پتہ نظر اس پہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مانگنے والے بھی آج کل گداگر پیشہ ور ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا، ان کی مدد کرنا اپنے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن بتائی ہے کہ کن لوگوں پر مال خرچ کریں۔ قرابت داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالیے،
ملنے جلنے والوں پر۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اور اللہ کے نبی ہیں آپ، ہماری بستی میں ایک نوجوان ہے، اس سے ہم بہت کم ہیں، ہمیں بہت ستاتا ہے، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، بدماشی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو، ہم اس کی بدماشی سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے اٹھا لے۔ کسی کسی کا اٹھ جانا یہ معاشرے کے لیے بھلائی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ شام کو آنا۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس بستی کو اس بدماش سے پاک کر دیجیے۔ شام کو لوگ آئے، صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری مراد پوری ہوئی؟ کہنے لگے نہیں حضرت، وہ تو خوب گھوم پھر رہا ہے، ہم نے ابھی اس کو دیکھا ہے۔ صالح علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اس سے کہا، لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا، جانتا وہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا کہ آج تم نے کیا کیا رہا، آج کا معمول بتاؤ۔ اس نے کہا کوئی معمول خاص نہیں تھا، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں وہاں گیا، میری ماں مجھے 2 روٹیاں دیتی ہے روزانہ کھانے کے لیے، دوپہر کا وقت ہوا، میں نے روٹی کھولی تو کوئی قریب سے گزر رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام سے دے دو، میں نے ایک روٹی اس کو دے دی۔ خوراک میری 2 روٹی کی ہے لیکن میں نے ایک روٹی سے کام چلا لیا۔ بس اس کے بعد جب میں اپنی وہ بند کر رہا تھا تو ایک سانپ وہاں سے گزرا، میں جس میں روٹی رکھتا ہوں اس کے اندر سے وہ گزر کے الگ چلا گیا، بڑا سانپ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، جو روٹی تو نے دی ہے اس نے آج تیری جان بچا دی، تو نے جو صدقہ کیا اللہ کے نام پہ، آج اللہ نے تیری موت لکھی تھی لیکن اللہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں آج کل، نصیب میں لکھا ہے، نصیب میں ایسا ہی ہونا تھا، تو پھر دعا کیوں ہے؟ بعض لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جب لکھا ہی نصیب میں ہے تو دعا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبرائیل تم کہاں تک جاتے ہو؟ کہ میں وہاں تک میری دسترس ہے جس کے بعد میں آگے نہیں جا سکتا، اور اس جگہ پر میں کچھ آوازیں سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آوازیں ہیں؟ کہا کہ وہ قلم کی سرسراہٹ کی آوازیں ہیں۔ پوچھا کہ سرسراہٹ کیا ہے وہ؟ تو کہا واللہ عالم و رسول، جبرائیل علیہ السلام نے ادب کا مظاہرہ کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بعض جگہوں پہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ سرسراہٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے بندوں کی وہ اللہ کاٹ رہے ہیں، اس کی جگہ دوسری بات لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا تو کچھ اور تھا، مگر جو دعا ہے وہ دعا کی اور وہ عرش تک پہنچی، اس دعا نے اس تقدیر کو، اس فیصلے کو بدل دیا۔ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ میرا گھر ہے، میں ٹیبل کے اوپر پیر رکھ کے بیٹھوں یا میں کیسے ہی بیٹھوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی جگہ ہے جہاں کسی کی دسترس نہیں ہے، وہاں پر اللہ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ دعائیں ہیں جو تقدیر کو بدل رہی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ اللہ نے لکھا تو تیری تقدیر میں آج موت تھی اس کے ذریعے، لیکن تم نے جو صدقہ کیا اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کوئی وقت ہوتا ہے انسان کی اصلاح کا، اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ پھر اس کو پورا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ لوگ اسی طرح آئے تھے۔ بہرحال میرے دوستوں، پہلے صفحے کا میں ذکر کر رہا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ، جو نماز پڑھتے ہیں اور جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب آدم کے بیٹے بیٹی کی موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، تمام اعمال اس کے منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ جو اس نے صدقہ کیا ہو، صدقہ جاریہ،
وہ جاری رہتا ہے سب کا. کسی نے مسجد میں کوئی کام کروایا، کنواں کھدوایا، راستے میں کولر رکھوا دیا، کسی کی مدد کر دی، بس یہ صدقہ جو اس نے کیا یہ جاری رہتا ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرے نمبر کی چیز ہے جو علم اسے دیا گیا تھا اس سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا. اور تیسری چیز ہے نیک اولاد. اس سے میں ایک استدلال کرتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو دنیا سے چلا گیا ختم ہو گیا معاملہ، اس کو کوئی جو اس نے کیا وہ بھگتے گا وہاں پر، تو ثواب وغیرہ کوئی نہیں پہنچتا. اس لیے قرآن پڑھ کے بخشنا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے بخشا تھوڑی جاتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ ثقہ حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولد صالح کا مطلب ہے کہ اولاد جو نیک کام کرے گی وہ اس کا ثواب انہیں ملے گا. تو نماز پڑھی، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اگر یہ نیت کر لی جائے کہ یا اللہ اس کا ثواب آپ سب پوری امت کو دے دیجیے تو اس میں بھی بڑا اجر ہے. سب کا بہرحال یہ مرنے والے کے لیے بھی وہاں پر انتظار رہتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بھیجے. اور 2-3 سال کے بعد تو میرے دوستوں عید بقرعید پہ جو ہم نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے قبرستان جانے کا، 2-3 سال کے بعد تو کوئی اپنے پیاروں کی قبر پہ بھی نہیں جاتا. کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر باتوں میں یاد رہتے ہیں، پھر ذکر بھی نہیں کرتے کہ ان کی یاد آ جائے گی تو زخم ہرا ہو جائے گا. بس اس کا مطلب جو چلا گیا سو چلا گیا، ختم ہو گئی کہانی. کبھی سوچئے دنیا سے گیا ہے وہ تو بس چلا گیا، وہ وہاں سے نہ کوئی رپورٹ آ رہی ہے، ایسی کہانی ختم ہوتی ہے جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں، ہماری باتوں میں بھی نہیں ہوتے وہ. ایسے ہی میرے دوستوں ایک وقت ہمارے ساتھ سب کے ساتھ آنے والا ہے، یہ کڑوی گولی ہے جو ہر ایک کو کھانی ہے. اس سے پہلے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے تم خرچ کر دو. اور آگے فرمایا کہ دنیا سے جانے کی، جب دنیا سے جا رہا ہوگا آدمی سے پوچھا جائے گا، اس کو ایک حسرت ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ کاش مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میرے پاس جو کچھ پیسہ ہے وہ میں صدقہ کر دوں، اتنا وقت مجھے مل جائے. نہ نماز کی آرزو ہوگی، نہ کوئی اور نیکی کی آرزو ہوگی کہ میں یہ کام کر لوں، نہیں، جو مال ہے جس کو بچا کے رکھا ہے وہ میں صدقہ کر دوں اللہ کے نام پہ. اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ بس اب وقت نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، وہ دے دیا گیا تھا تمہیں وقت جتنا دینا تھا. تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی. اجل کے آنے سے پہلے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. نمازیں ہم سے اتنی نہیں پڑھی جاتی، ذکر اذکار اتنا نہیں ہوتا، لیکن میرے دوستوں چلتے پھرتے ایک کام 24 گھنٹے کا ہے، وہ یہ کہ کسی کی مدد کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی سے مدد کریں. غصہ آ رہا ہے، اس غصے کو ضبط کر کے ہنس کے بات کر لیجیے، یہ بھی سکتا ہے. راستے سے کانٹا ہٹا دیا، حدیث شریف میں ہے راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. ہم لوگ تو راستے میں جان بوجھ کے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. کہیں اور بھی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے چلنا پڑے گا، چونکہ اگر کہیں اور گاڑی کھڑی کی تو میں یہاں قریب کھڑی کروں گا، چاہے پیچھے کتنی کسی کو پرابلم ہو جائے. اس کا بھی میرے دوستوں خیال رکھنا، یہ سب ہفتے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو جیسی بھی ہیں قبول فرمائے، یہ بھی ایک دعا کرتے رہنی چاہیے. کیونکہ کل ہی یہاں پہ ایک جگہ بات کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا کہ استغفار سورۃ النصر میں جو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی مغفرت مانگیے، تو اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکالا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہے، اس لیے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو بس پھر استغفار ہے. ہمارے بھی دیکھیں تو ضعیف حضرات ہیں، عام طور پہ مساجد میں وہ زیادہ تر وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے کہا کوئی کام نہیں ہے تو اب مسجد میں جا کے استغفار کرتے رہیں.
تو کام ختم ہونے کے بعد استغفار، نماز جیسی بڑی عبادت میں سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے نماز ختم کرتے ہی جو لفظ کہا گیا ہے کہ یہ زبان سے نکالو، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے، کہ اللہ جو عبادت کی ہے، استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو عبادت میں نے کی ہے وہ آپ کی منشا کے مطابق نہیں کی، میں جانتا ہوں میری وضو کیسی ہے مجھے معلوم ہے، نماز میں میرا دھیان کہاں کہاں گیا یہ بھی مجھے پتا ہے، نماز میں آداب کا خیال رکھا گیا نہیں رکھا گیا یہ بھی مجھے پتا ہے، تو آدمی استغفار کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ جو نماز آپ کی شان کے مطابق ہونی چاہیے تھی کسی درجے میں، وہ نماز میں ادا نہیں کر سکا۔ تو میرے دوستوں، ان چیزوں کو، ایک صدقات کو، دوسرا اللہ کے ذکر کو، تیسرا استغفار کو اپنے زندگیوں میں شامل کریں۔ یہ جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے عمل بھی کروا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔